انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے پیارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے تذکرے میں کئی ایسے اہم اور سبق آموز واقعات آتے ہیں کہ جن سے ہم اپنی زندگی کے لیے بہت سے مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علی نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے یعنی رحم والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، یہ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کی زوجہ کا نام رحمت بن افراہیم ہے، یعنی جو حضرت یوسف کی پوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، ان کے بال گھنگریالے، آنکھیں موٹی، خوبصورت شکل و صورت، بہت خوبصورت گردن، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں موٹی، آپ کا قد مبارک لمبا تھا۔ اور آپ کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت فرماتے، بیوہ عورتوں کی معاونت یعنی امداد فرماتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر مال و دولت دے رکھا تھا، کھیتی باڑی، باغات، غرض یہ کہ ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا، ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ وغیرہ کی کثرت تھی، 500 جوڑیاں بیلوں کی ہل چلانے والی تھیں، 500 غلام خدمت گزاری کے لیے، اور پھر ہر غلام کی زوجہ اور اولاد بھی بطور خادم آپ کے پاس رہتے تھے۔
اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اتنی نعمتیں، اتنا رزق، اتنی اولاد، اتنے خدام، اتنا مال و دولت، لیکن حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش آتی ہے کہ آزمائش سے پہلے آپ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور فرشتوں میں آپ کی بلندی شان کا چرچا ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہے وہ دوسرے فرشتوں کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کلام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کا ذکر جبرائیل امین علیہ السلام سے کرتا ہے، وہ میکائیل سے ذکر کرتے ہیں، وہ دوسرے مقرب فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں۔ جب ان مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے کے ذکر کا چرچا ہوتا ہے تو تمام فرشتے اس پر رحمتیں نچاور کرتے ہیں، پھر آسمانوں کے تمام فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، پھر زمین کے فرشتے اس بندے پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اسی طرح تمام فرشتوں میں ذکر خیر کا چرچا ہوتا رہتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، مصائب و آلام میں کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بہت مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے صحت، آرام، حسن، مال و دولت، اولاد، ہر طرح کی خوشیاں عطا کر کے آزمایا، اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا کہ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات، کھیتیاں، اونٹ، بکریاں، چرواہے سب جلا کر راکھ کر دیے۔ زمین کے نیچے سے آگ نکلی، سارا مال، باغات، کھیتیاں، اونٹ، بکریاں اور بکریاں چرانے والے چرواہے بھی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جب آپ کو پتا چلا تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ یہ سب مال و دولت اللہ ہی نے عطا کیا تھا، وہی اس کا مالک حقیقی ہے، جب وہی اس کا حقدار ہے تو اسے حق پہنچتا ہے، جب چاہے لے لے، مجھے اس میں کچھ کہنے کی مجال نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی اولاد ایک مکان میں تھی، زلزلہ آیا، مکان گر گیا، آپ کی اولاد فوت ہو گئی، مکان کی چھت اور دیواریں گرنے سے آپ کے بچوں پر کیا حال گزرا ہوگا، جسم چکنا چور ہوئے ہوں گے، ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی، سر پھٹے ہوں گے، خون کے فوارے چلے ہوں گے، لیکن یہ حال سن کر بھی اللہ کے نبی نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو چاہے کرے، میں اپنے مولا کی رضا پہ راضی۔ آپ کے جسم میں شدید حرارت سے، بخار سے ایسا اثر ہوا، یوں محسوس ہوتا کہ آپ کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، سر سے لے کر قدم تک آبلے پڑ گئے، شدید خارش ہونے لگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کا جسم مبارک شدید زخمی ہو گیا اور پورے جسم پر آبلے، چھالے، دانے بن گئے، شدت کی تکلیف میں آپ مبتلا ہو گئے۔ یہاں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک انتہائی اہم اور ضروری وضاحت ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے بعض نے کہا کہ ان پر معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے نہیں پڑے تھے، کیونکہ اللہ کے چونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، آپ یا کوئی اور بھی نبی کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے
یعنی یہ اتفاقیہ مسئلہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے جسم پر آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئے تھے جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا مانگی، جس کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر بھی کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے۔ جو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آزمائش کی گھڑی میں لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، عزیز و اقارب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، شہر سے باہر ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی اور وہاں آپ رہنے لگے۔ آپ کی ایک زوجہ جن کا نام رحمت بن ابراہیم بن یوسف تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی تھیں جو آپ کی زوجہ، وہ بدستور آپ کے ساتھ خدمت کرتی رہیں آپ کی، اور آپ کی دیکھ بھال کرتی، آپ کو کھانا فراہم کرتی، آپ کی ضروریات کا ہر طرح خیال کرتی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی پوتی کتنی نیک اور صابر تھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دن آپ کی خدمت گزار اور وفا شعار با مراد و نیک زوجہ نے عرض کی کہ آپ کاش اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور فرماتا۔ تو یہ سن کر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عیش و عشرت راحت و سکون اور مال و دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزرا؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا بہت وقت گزرا۔ ایک روایت میں کہ آپ کی زوجہ نے کہا 80 سال گزرے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسائش کا وقت تھا۔ کتنا عرصہ میں نے آسائشوں میں گزارا، لذتوں میں گزارا، نعمتوں میں گزارا، تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ جتنا عرصہ میں نے 80 سال، جیسا کہ ایک روایت میں ذکر آیا 80 سال میں نے جو آسائشوں میں، لذتوں میں، نعمتوں میں گزارے، تو اب اتنا بھی وقت نہیں گزرا جتنا میں نے آسائشوں میں گزارا، اور میں اپنے رب تعالیٰ جل جلالہ سے یہ کہنے لگوں کہ میری آزمائش ختم کر دے، میری تکلیف ختم کر دے، میری یہ مشکل ختم کر دے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پسند فرماتے ہوئے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو بڑا صبر کرنے والا پایا، بڑا صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا ہی اچھا بندہ، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ میں ایک زبردست پیغام جو ہمیں مل رہا ہے کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی اذیت آ جائے، کسی قسم کی آزمائش میں انسان مبتلا ہو جائے، تو بجائے شور کرنے کے، واویلا کرنے کے، ناشکری کرنے کے، بے صبری کے جملے بولنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے، کیونکہ مومن کو جو تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری یا فوتگی کا غم آتا ہے، تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ بلکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صبر سے بہتر اور وسعت والی کوئی چیز کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرنا چاہو تو ایمان اور اجر کی امید پر صبر کر لو، ورنہ جانوروں کی طرح صبر آ ہی جائے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کو جب دفن کیا گیا تو آپ مسکرانے لگے۔ جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ شیطان کو رسوا کر دوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کسی پر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے،
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عافیت میں رہنے والے لوگ جب مصیبت زدہ لوگوں کا اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھال کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. یہ بیماریوں کا جو اجر ہے اس پر نظر رکھے, تکالیف پر جو اجر ملنا ہے اس پر نظر رکھے. بلکہ ایک روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے مصیبت و بلا میں مبتلا فرما دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے, پھر جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر ہے, اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا ہی ہے. یعنی جزا یہ ثواب والی نہیں, یہ جزا ہے, جیم زا اور عین, یہ جزا فضا جو واویلا کرنا, نوحہ کرنا, شور کرنا, یہاں یہ ہے کہ جزا فضا کرنے والے کے لیے جزا ہی ہے, اور جو صبر کرے اس کے لیے صبر ہے. بلکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو جو تھکاوٹ, بیماری, پریشانی, خوف, رنج اور غم پہنچتا ہے, حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے, تو اللہ اس کے عوض اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس پر اس کے مال یا اس کی جان کے معاملے میں کوئی مصیبت نازل ہو. یہ بہت توجہ سے سننے والی روایت ہے اور بڑے کام کی روایت ہے. فرمایا کہ جس پر اس کے مال یا اس کی جان کے معاملے میں کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ اسے چھپائے اور لوگوں کے سامنے اس کا شکوہ نہ کرے, تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے. شکوہ نہ کرے, مصیبت آئی مال یا اس کے جان کے معاملے میں, شکوہ نہ کرے. اب ہمارے ہاں کیا انداز بن گیا ہے, ہم کرتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیوں مجھے کاروبار میں بھی تنگی ہے, ٹینشن بڑی بنی ہوئی ہے, گھر میں بھی جھگڑا ہے, اب بیماری پتہ نہیں کہاں سے جکڑ لیا ہے, اور سر میں درد رہتا ہے, کمر میں تکلیف رہتی ہے, پتہ نہیں کیوں یار یہ جسم کھچا کھچا, جو اعضاء جڑے جڑے سے رہتے ہیں. بس حضرت بس ہم نے تو صبر ہی کیا ہوا ہے. اپنے بالکل وہ بولتے, شکوے کرتے, شکایتیں کرتے اور بالکل اپنی بھڑاسے نکالتے, جہاں بیٹھیں گے چوپال لگا کے. اب تھوڑا سا کسی نے طبیعت کا پوچھ لیا, اب طبیعت بتاتے ہوئے حضرت کیا بتائیں, بس یہ نزلہ جو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا, بس یہ کیا بتاؤں, یہ تکلیف ہے, یہ درد ہے, مصیبت ہے. بھائی ہم نے تو صبر ہی کیا ہوا ہے, اپنا تو صبر ہی ہے. بعض ایسے وہ گھر کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ساس بہو کی بعض ہوتی ہے, اب بہویں بیٹھیں گی, بہو کہیں بیٹھے گی تو بڑا پوری بھڑاسے نکال کے یوں کر دیا تو یوں کر دیا, تنگی میں بس ہمارے اوپر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے, ہر چیز پر جو ہے نا روک ٹوک ہے, پریشانی ہے. بس کیا بتاؤں, نہ بچوں کے ابو کی طرف سے کوئی رسپانس اچھا ملتا ہے, نہ ساس نہ نندے. میرا تو صبر ہی ہے, بس صبر ہی ہے اپنا. تو پتہ نہیں یہ کیسا صبر ہے. پاپا فرماتے نا کہ امیر علیہ السلام نے کتنی بار ہمیں توجہ دلائی, یہ کیسا صبر ہے کہ جو شکوے شکایتیں اور بھڑاسے نکالنے کے بعد بولا جاتا ہے. حدیث پاک میں کہ صبر اول صدمے پر ہے, صبر اول صدمے پر ہے. صبر اسے کہیں گے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 18 سال تک بیماری کی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اپنی زبان پر شکوہ نہیں لے کر آئے, اپنے مولا کا جو ہے نا وہ شکوہ نہیں کیا, اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے اور پھر اللہ ہی کے حکم سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے. تو ہمیں یہ ذہن بنانا, جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں معاملے میں کوئی مصیبت نازل ہوئی اور اسے وہ چھپائے, لوگوں کے سامنے شکوہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے. اسی طرح مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے بیان فرمایا کہ مریض کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک واقعہ میں اپنے لیے یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی مصیبتیں چھپائیں گے, ہم بھی انشاءاللہ تعالی صبر کریں گے, اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے, شکوہ شکایت والا انداز نہیں اپنائیں گے. اور اسی میں ضمناً آپ کو ایک حدیث پاک عرض کر دوں, صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک ہے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی غم آ جائے, بیماری آ جائے, قرضہ آ جائے, کوئی کسی قسم کی بھی کوئی جو ہے نا فوتگی, کوئی غم مصیبت آئے, تو اس میں ایک روایت میں ہمارے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو میت یا اپنی ذات, اہل یا مال کی مصیبت میں گرفتار ہوا
اگرچہ وہ مصیبت کم ہی کیوں نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا سکھائی، فرمایا کہ اس کی کثرت کرے، کہ ایسا کہنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اللہ اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا اور اسے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعا جو ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ 520 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اب وہاں سے یہ دعا حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی پنجسورہ میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام 18 سال، بعض نے 7 سال کا ذکر کیا، بعض تفاسیر میں 18 سال کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس تکلیف اور بیماری اور اذیت اور مصیبت میں صبر کرتے رہے۔ ایک بار آپ کی زوجہ کچھ دیر سے حاضر ہوئی اور رستے میں ایک معاملہ ہو گیا کہ شیطان جو لعین ٹکرے مارتا پھر رہا تھا کہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کوئی شکوہ آ جائے، کوئی بے صبری کا جملہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا نعم العبد، میرا اچھا بندہ ہے۔ اب یہ اس کو گوارا نہیں تھا، اب یہ حکیم کی طبیب کی صورت میں آیا اور آپ کی زوجہ سے کہنے لگا کہ تمہارے خاوند بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر تم چاہتی ہو تو میں انہیں دوا دے دیتا ہوں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو اس کے بدلے میں میرا شکریہ صرف ان الفاظ میں ادا کریں کہ تم نے مجھے شفا دے دی۔ آپ کی زوجہ نے آ کر یہ مشورہ آپ کو دیا کہ راستے میں ایک طبیب ملا ہے، اس نے یہ کہا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے، اور آپ اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ٹھیک ہو گیا تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، ابھی میں تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز بھی نہیں کھاؤں گا۔ کہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ عرصہ دراز تک اس انتہائی جو ہے وہ اذیت والے دور سے گزرتے ہوئے آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برابر کھانا پہنچانا، آپ کی خدمت کرنا، آپ کے دیکھ بھال کرنا بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا، اس سے ہماری وہ اسلامی بہنیں درس حاصل کریں جو اپنے شوہر کی خدمت میں سستی کرتی۔ اور آج کل موبائل نے، دیگر جو ہے وہ جدید میڈیا کی چیزوں نے جو ہے نا بہت زیادہ بزی کر دیا، اور بعض اوقات شوہر کی کچھ خواہشات، کچھ معاملات، کچھ ضروریات اور کچھ تقاضے، لیکن اس میں توجہ نہیں۔ شوہر کی خدمت کے معاملے میں بہت زیادہ آج کل جو ہے نا وہ پایا جاتا، بلکہ بعض ایسی نادان ہوتی ہیں جو ہے وہ دلہن کو سکھاتی ہیں کہ دو روب میں نہیں آنا، بڑا اپنا پریشر رکھنا ہے، اپنا دبدبہ رکھنا ہے، اور خدمت کرنے کی بجائے خدمت کروانے کا ذہن بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، کیونکہ ایک مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اسے خوش ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ جنت کی بشارت ہے اس عورت کے لیے جس کا شوہر اس سے خوش ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ بھلا ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ رہے۔ نہیں، اس میں ایک زبردست جو ہے وہ ہمیں حکمتیں جو مل رہی ہیں کہ گھر امن کا گہوارہ بنے، کہ جب ایک دوسرے کے حقوق بجا لا جائے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ حق پہچانا جائے۔ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے بتایا کہ ایک شخص گھر سے باہر جاتے وقت اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ گھر سے نہ نکلنا۔ اس کے والد گھر کے نیچے رہتے تھے اور وہ گھر کے اوپر رہا کرتی تھی۔ اس کے والد بیمار ہوئے تو اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا شوہر کی اطاعت کر، شوہر کے حکم کو ترجیح دی جائے، شوہر کی اطاعت کی جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت
ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اتنی سخت بیماری اور جو ہے وہ تکلیف کے دنوں میں بھی آپ کی زوجہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کی خدمت میں کمی نہیں آنے دی اور برابر آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اتنی طویل بیماری اور اذیت اور پریشانی کے صبر پر جو بہترین جزا اور انعام عطا فرمایا، آئیے سنیے، ہم بھی ذہن بنائیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، یہ ذہن بنا کے اپنے مولا کی رضا پہ راضی رہیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک وقت جب طویل گزر گیا اس بیماری میں، آپ کو حکم ہوا کہ ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ اب اللہ ہی کے اذن سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی اور تو سب رحم والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، اسے چشمہ جاری ہوا، اسے پانی پیا، تو پینے سے آپ کی ساری بیماریاں جو ہے وہ دور ہو گئیں۔ آپ نے غسل فرمایا تو نہانے سے ظاہری جسم کی ساری بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی ایڑی میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایڑی مارے، وہ چشمہ جو جاری ہوتا ہے وہ پانی شفاؤں والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ایڑی کی برکت دنیا بھر کے حاجی زمزم کی صورت میں نوش کر ہی رہے ہیں۔ میٹھے اسلام بھائی، اللہ کے پیاروں کی برکتوں کے کیا کہنے۔ تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو جو لباس اللہ نے جنتی عطا کیا، آپ نے وہ لباس پہنا، آپ کی شفا آ گئی، آپ کی جوانی واپس آ گئی، حسن واپس آ گیا، بالکل آپ تندرست ہو گئے۔ اور جب آپ اپنی جگہ اس خیمے میں بیٹھے ہوئے، جب آپ کی زوجہ کھانا وغیرہ لے کر آئیں تو آپ کو پہچان نہ سکیں، تھوڑا سا گھبرا گئیں اور پوچھنے لگیں، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص بیٹھا تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر کہنے لگیں کہیں بھیڑیا تو نہیں کھا گیا ان کو؟ بار بار پریشانی سے جب پوچھ رہی تھیں تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی اور مال و اولاد واپس مل گئے۔ روح المعانی تفسیر کے اندر علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمہور حضرات کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام فوت شدہ اولاد کو زندہ فرما دیا، مریضوں کو عافیت دے دی اور تمام بکھرے ہوئوں کو جمع کر دیا۔ یعنی آپ کو جوانی عطا کی، آپ کو پھر پہلی اولاد کی طرح اولاد عطا کی، اسی طرح آپ کو کثیر مال و دولت عطا فرمایا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سونے کی مکڑیوں کی بارش فرمائی، سونے کی مکڑیوں کی بارش ہونے لگی، آپ پکڑ پکڑ پر کپڑے میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے چادر بچھا کر اس میں وہ جمع کرنی شروع کر دی سونے کی مکڑیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی اور فرمایا، ایوب تم سیر نہیں ہوتے؟ تو آپ نے عرض کیا، مولا تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے۔ آپ نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے، پھر رونقیں بحال ہو گئیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صبر کرنے سے ثواب بھی کھرا اور اس کے بدلے میں بہتر نعم البدل بھی مل جاتا ہے، اور بے صبری کرنے سے ثواب بھی ضائع ہو گیا اور مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے وہ تمام مال اسباب اور دولت اور جو نعمتیں تھی عطا فرمائی۔ بلکہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے اس واقعہ میں جو آپ نے وہ تذکرہ سنا کہ جس دن آپ کی زوجہ تاخیر سے آئی تھی، تو اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زوجہ کی خدمت کو بھی ضائع نہیں جانے دیا، آپ کی زوجہ کی بھی مشکل آسان کر دی۔ ہوا کیا کہ جب آپ نے وہ قسم کھا لی تھی میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، اب تندرست ہونے پر قسم کو پورا کرنا لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی زوجہ کو کوڑوں سے بچا لیا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اس کی رضا کے لیے قسم اٹھائی تھی، لیکن ان کی زوجہ نے بھی رب کی رضا کی خاطر ہی اپنے خاوند کی ہر وقت اس طرح خدمت کی، جب سب لوگ چھوڑ چکے تھے اس طرح رب نے دونوں کو اور دونوں کی ادا کو پسند فرمایا، نہ نبی کو منع کیا اور نہ ان کی زوجہ کو کوڑے لگنے دیے۔ نہیں، انہوں نے کوڑوں کی قسم کھا لی تھی وہ بھی رب کی رضا کے لیے، یہ جو خدمت کر رہی تھی یہ بھی رب کی رضا کے لیے۔ اب اللہ نے اپنے پیارے بندے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روکا نہیں اور ان کی زوجہ کو کوڑوں سے بھی بچا لیا۔ وہ کیسے؟ آئیے میٹھے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین سنیے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ ایک ہیلا عطا فرما دیا کہ ایک جھاڑو لے لیں 100 تنکوں والی۔ وہ جھاڑو 100 تنکوں والی جو ہے، وہ 100 درے جو آپ نے مارنے، کوڑے مارنے کی جو آپ نے قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم نہ توڑو، اپنی قسم پوری کر لو، مگر 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر پر، اور حضرت جو ہے وہ رحمت بن افراہیم جو حضرت یوسف کی پوتی تھیں، تو ان کی خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضائع نہیں جانے دیا۔ اور جو بچوں کے ابو پر، شوہر پر جو مصیبت یا اذیت آتی ہے، تو یہ جو وفا شعار بیوی ہوتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس پر بھی ایک مصیبت ہے، یہ جو جس کو دل کی کیفیتوں کو جو جاننے والے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درد، یہ تکلیف، یہ اذیت صرف حضرت ایوب کو نہیں تھی، یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن انہوں نے بھی کبھی اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب کہا کرتے ہیں نا کہ چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ کہ جب انسان صبر کرے، چپ رہے، تو یہ اس کی کیفیت ہے بنا کہ چپ خاموشی اختیار کری اپنی مصیبت پر، فرمایا موتی ملیں گے، صبر کرے گا تو ہیرے ملیں گے، لیکن اگر تو شور کرے گا پاگلوں کی طرح شور مچائے گا، نہ موتی نہ ہیرے، سب ضائع بھی کیا، اجر بھی ضائع کیا اور صلہ بھی نہ ملا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ بھی ایک درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان آتا ہے تو وہ نیک بندوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور وہ اپنے رب عز و جل کے اس امتحان میں، آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرماتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس جو ہے وہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صفات کو بیان فرمایا، ان خصوصیات کو بیان فرمایا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نعم العبد کی اس تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا بندہ بننے کے لیے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھے ماحول کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص دے کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ امیر علیہ سنت نے جو مصیبت چھپاؤ تحریک کا اعلان کیا ہے، ہم بھی اس کے حصے دار بن جائیں اور اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عالی شان صبر کے واقعے کو اور ان کے واقعات کو اپنے لیے زندگی کو جو ہے وہ اچھا گزارنے کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے اس سے مدنی پھول حاصل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی
فقط